ناظرین، سیلاب نے ملک کے دیگر حصوں کی طرح بلوچستان کے علاقے نصیر آباد کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ نصیر آباد کے سیلاب سے متاثرہ 19,000 افراد حکومتی امداد سے محروم، بے سر و سامانی کے عالم میں کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں راجہ حنیف کی اس رپورٹ میں۔ نصیر آباد میں سیلاب سے متاثر 19,000 زائد خاندان کڑی دھوپ میں بے یار و مددگار امداد کی منتظر ہیں۔ سیلاب سے نہ صرف ان کے سر سے چھت گئی بلکہ ان کے مال و متاع، جمع پوجی، مال مویشی بھی سیلاب کی نظر ہو گئی۔ حکومتی امداد جو نہ ہونے کے برابر ہے، جو اب تک کئی خاندان تک نہیں پہنچی۔ بھوکے پیاسے تپتی دھوپ میں بیٹھے یہ خاندان حکومت سے نالاں ہیں۔ خدا کے لیے دیکھیں، خدا کے لیے ہم لوگوں کی طرف کچھ ہماری مدد کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم 6 دن سے دھوپ پر پڑے ہوئے ہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، بازار ہم لوگوں کا تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، سامان ہم لوگوں ختم ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قمیض میری جان پر نہیں ہے۔ دوسری جانب غیر سرکاری تنظیمیں بھی بڑے پیمانے پر ان متاثرین کو امداد دینے نہیں پہنچے۔ بے یار و مددگار یہ متاثرین جو ڈائریا سمیت کئی بیماری مبتلا ہو چکے ہیں۔ ذرائع آمدورفت مفلوج ہونے کی وجہ سے میڈیکل ٹیمیں بھی طبی امداد کے لیے ان تک نہیں پہنچ پائی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ان خاندانوں کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیں تیز کرے تاکہ یہ خاندان اپنے گھروں کو جا سکیں۔ سارے گھر ملبے کے ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور ہماری اپیل ہے کہ ہماری گورنمنٹ کوئی مدد کرے، اور کم از کم اس محلے میں تو کوئی ابھی تک امداد کا کوئی سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے۔ محکمہ ریونیو نقصان کا تخمینہ لگانے کے لیے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ حالیہ سیلاب سے نصیر آباد میں 2500 دیہات جو صرف ایسی سے مٹ گئے اور کئی سو کچے مکانات منہدم ہو گئے۔ 1,13,000 ایکڑ پر کھڑی خریف کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ 6 یونین کونسلیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، کئی رابطہ سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں۔ مخیر اداروں اور حکومت امداد کے منتظر یہ خاندان کب اپنے گھروں کو جائیں گے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیلاب سے متاثر اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا ہے اور حکومتی تمام ٹیکس معاف کر دیے ہیں، تاہم وزیر اعلیٰ نے فوری امداد کا اعلان نہیں کیا۔ کیمرہ مین امتیاز جمالی کے ساتھ راجہ حنیف، دنیا نیوز، نصیر آباد۔ اور ناظرین، صبح بلوچستان سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب پر، نظر ڈالتے ہیں صوبے کی اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ دریا سندھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے اور 8,37,000 کیوسک کا ریلا علاقے سے گزر رہا ہے۔ دریا سندھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر 8,37,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرنے کے باعث ایمرجنسی نافذ ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے قریبی آبادیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوج کا ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ 4 میں بڑھتے ہوئے سیلاب کے باعث متاثرہ افراد کو گھروں سے نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور ان کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ضلع کے علاقوں شابرہ، نستا، پرانا 4 اتمانزئی، نیا غولے، جورا سمیت درجنوں چھوٹے بڑے علاقوں میں اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے متاثرہ افراد کو گھروں سے باہر نکالا۔ بعض علاقوں میں پاک فوج کے جوانوں اور انتظامیہ نے بھی لوگوں کی مدد کی۔ متاثرہ علاقوں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک حکومت نے انہیں کوئی مدد فراہم نہیں کی۔ واضح رہے کہ متاثرہ لوگوں کو امداد کی فراہمی میں مشکلات آنے کی بڑی وجہ وہاں پر پلوں اور راستوں کا سیلاب کی نظر ہونا ہے۔ تاہم بعض فلاحی تنظیمیں اور ادارے متاثرین کو خوراک، کپڑے، گھریلو سامان اور دیگر اشیاء ضروریہ فراہم کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے مکینوں نے امداد کی عدم فراہمی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مکان کی چھت گرنے کے باعث جاں بحق ہونے والی 5 سالہ بچی کی لاش اٹھا کر ڈی سی او آفس کا گھیراؤ کیا۔ متاثرین سیلاب پر پولیس کی فائرنگ، 5 متاثرین شدید زخمی ہو گئے۔ گاؤں وڑوں کی جانی خیل، جندر اور عمر اڈا کے متاثرین سیلاب نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مشتعل مظاہرین نے ٹانک وانا، جنڈولا اور ڈیرہ اسماعیل خان شاہراہ 3 گھنٹوں کے لیے بند رکھی۔ متاثرین کا کہنا تھا کہ سیلابی ریلا ان کا سب کچھ بہا کر لے گیا ہے، لیکن کسی حکومتی اہلکار نے ان کا حال تک نہیں پوچھا۔ مشتعل مظاہرین نے چھت گرنے کے باعث 5 سالہ جاں بحق ہونے والی بچی کی لاش اٹھا کر ڈی سی آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پولیس نے مشتعل مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی۔ مشتعل مظاہرین نے ڈی سی آفس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کی فائرنگ کے نتیجے میں 5 متاثرین سیلاب زخمی ہوئے، جن میں 3 کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں طبی امداد کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخر کار ڈی سی او عامر لطیف اور مظاہرین کی 5 رکنی کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوئے۔ ڈی سی او ٹانک عامر لطیف نے متاثرین سیلاب کے لیے ریلیف کیمپ قائم کرنے اور متاثرین کی بھرپور امداد کی یقین دہانی کروائی۔ مذاکرات کے بعد مشتعل متاثرین سیلاب نے تمام شاہراہیں ٹریفک کے لیے کھول دیں۔
نوشہرہ میں متاثرین سیلاب نے مسلم لیگ نون کی طرف سے امدادی ٹرک کو لوٹ لیا اور اظہار یکجہتی کے لیے آنے والے لیگی رہنماؤں کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سابق مرکزی جنرل سیکرٹری سرانجام خان کی قیادت میں متاثرین نوشہرہ کے لیے امدادی سامان پر مشتمل ٹرک لے کر ایک وقت کے ہمراہ نوشہرہ پہنچا، جہاں متاثرین نے لیگی رہنما کو دیکھتے ہوئے نعرے بازی شروع کی۔ متاثرین انتہائی غصے میں تھے اور ان کا کہنا تھا کہ سیاسی لوگوں نے مشکل کی گھڑی ان کی کوئی مدد نہیں کی اور اب ان کو طفل تسلیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ متاثرین نے حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی، جبکہ میڈیا کے نمائندوں کو کوریج سے روکا اور کہا کہ میڈیا متاثرین کی مدد اور مشکلات کی بجائے صرف امدادی سرگرمیوں پر فوکس کر رکھا ہے۔ اس موقع پر بپھرے ہوئے متاثرین نے ٹرک پر چڑھ کر امدادی سامان پھینکنا شروع کر دیا، جس کے باعث نوشہرہ اور مردان روڈ پر ٹریفک بھی معطل ہو گئی۔ عیدی فاؤنڈیشن کے سربراہ عبدالستار عیدی نے کہا ہے کہ متاثرین سیلاب کی مدد نہ کی گئی تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹیکس چور متاثرین کی مدد کے لیے آگے آئیں، روس، امریکہ اور اسلامی ممالک بھی اپنے حصے کا کردار ادا کریں۔ مردان میں دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو میں عبدالستار عیدی کا کہنا تھا کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے 2 ماہ تک صوبہ خیبر پختونخوا میں رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مانسہرہ کے دورے میں بہت تباہی دیکھی ہے۔ عبدالستار عیدی نے کہا کہ اس وقت پاک فوج متاثرین کی بھرپور مدد کر رہی ہے اور اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر متاثرین کی جانیں بچا رہی ہے، تاہم پوری قوم کو مشکل کی اس گھڑی میں متاثرین کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ناظرین، ملک میں خودکش حملوں کے لیے کم عمر بچوں کو تیار کرنے کی خبریں میڈیا پر اکثر آتی رہتی ہیں۔ حکومت کی جانب سے خودکش حملوں کے لیے تیار کیے جانے والے کم عمر بچوں کی ذہنی بحالی کے واحد مرکز نے مالاکنڈ میں کام شروع کر دیا ہے اور اب تک 11 بچے ذہنی بحالی کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس جا کر معمول کی زندگی گزارنے میں مصروف ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیم اطہر کی اس رپورٹ میں۔ مالاکنڈ میں خودکش بمبار بچوں کی گرفتاری کے بعد ان کی ذہنی بحالی اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے پاک فوج نے سباؤن کے نام سے ستمبر 2009 میں ایک تعلیمی درسگاہ قائم کر لی، جس میں غیر سرکاری تنظیم ہم پاکستانی فاؤنڈیشن پاک فوج کے تعاون سے بچوں کی ذہنی بحالی اور تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہاں پر کافی سارے بچے پڑھ رہے ہیں اور بچے جو ہیں تو سوات کے پورے اس ڈویژن کے اسی علاقے کے ہیں، اور یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ہم نے ان کو سوشلی موٹیویٹ کیا ہے، ہم نے ان کو سائیکلوجیکلی موٹیویٹ کیا ہے۔ یہ ایجوکیشن میں ٹریننگ کا ایک بڑا امپارٹنٹ حصہ ہے کہ جو ان بچوں کو ہم یہ ٹرین کرتے ہیں کہ سائیکو سوشل انٹرونشن جسے کہتے ہیں، اس میں یہ آ کر تو ہمارے ساتھ ایک قدم ساتھ ملانا شروع کر دیں۔ اسکول میں بچوں کو جدید خطوط پر تعلیم دینے کے لیے کمپیوٹرز، الیکٹریشین اور فریج ایئر کنڈیشننگ سیکھنے کے لیے ورکشاپس اور مطالعہ کے لیے لائبریری بھی موجود ہے۔ سباؤن اسکول میں اس وقت 120 بچے زیر تعلیم ہے، جبکہ 11 بچے ذہنی بحالی کے بعد گھروں کو واپس لوٹ کر معمول کے مطابق زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ سباؤن کے بچے ہمارا سرمایہ ہیں اور اس وجہ سے اس دفعہ آزادی کی تقریبات کی ابتدا ہم سباؤن سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریب جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو دیکھی وہ سباؤن کے بچوں کی طرف سے وہ آزادی کے تقریبات اس سال کی جو ابتدا ہو رہی ہے اس حوالے سے تھی، اور باقی آزادی کے حوالے سے یہ جشن انشاءاللہ چلتا رہے گا 14 اگست تک۔ سباؤن اسکول کے بچوں کو بہتر تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ پاک فوج کی یہ بھی کوشش ہے کہ ان بچوں کو معاشرے کا مفید شہری بنائے اور انہیں احساس محرومی کا شکار نہ ہونے دے۔ یہی وجہ ہے کہ سوات میں امسال جشن آزادی کے سلسلے میں ہونے والی تقریبات کا آغاز بھی سباؤن اسکول سے کیا گیا۔ ہم پاکستانی فاؤنڈیشن پاک فوج کے تعاون سے خودکش حملوں کے لیے تیار کیے جانے والے 120 بچوں کی ذہنی بحالی کے لیے کوشاں ہے۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، سباؤن، مالاکنڈ۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ نوشہرہ میں سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہر خاندان کی دنیا اجاڑ دی ہے۔